حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید جو آپ کا خلیفہ تھا، آپ نے کسی علاقے میں اس کی ڈیوٹی لگا دی ہوئی تھی، وہ وہاں پہ رہ کے اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہا تھا، اس کے اپنے ارادت مند ہزاروں تھے۔ ایک دن بیٹھا ہوا اس کے دل میں گناہ کا خیال آیا، اس نے جھٹک دیا، پھر خیال آیا، پھر جھٹکا، وہ خیال اتنا مضبوط ہو گیا دل کے اندر کہ بار بار جھٹکنے کے باوجود اس کے دل سے وہ گناہ کا خیال نہ گیا۔ اسی کشمکش کے اندر وہ سو گیا۔ جب صبح کو اٹھا تو وہی کیفیت تھی، لیکن اس کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی تغیر آ گیا۔ وہ فوراً اٹھا، وضو کیا، اور جو ہی کنگھی کرنے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، چونکہ اس کے ارادت مند بھی ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور نماز فجر کا وقت بھی ہو چکا تھا۔ اس کا مرید خاص حاضر ہوا، دروازے پہ دستک دی، اس نے کہا حضرت نماز کا وقت ہو چکا ہے، آئیں اور امامت کروائیں۔ وہ کہنے لگا چلے جاؤ، آج میں باہر نہیں آؤں گا، آج میں بیمار ہوں۔ وہ باہر واپس چلا گیا، جا کے مریدوں کو بتایا کہ حضرت آج بیمار ہیں۔ مریدوں کو پتہ لگا، مرید بھی جوک در جوک دروازے پہ آ گئے، ارادت مندوں کا ہجوم لگ گیا۔ انہوں نے کہا حضرت دروازہ کھولیں، ہم آپ کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ اب وہ کہنے لگا، اس نے کہا کہ مجھے ایسی بیماری لاحق ہے کہ جس کی وجہ سے میں تمہارے سامنے نہیں آ سکتا، لہٰذا چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا بیماری ہمیں بتائیں، ہم اپنے علاقے کا اعلیٰ سے اعلیٰ طبیب لے کے آئیں گے، آپ کی بیماری کا علاج کروائیں گے۔ وہ کہنے لگا نہیں، جو بیماری مجھے ہے اس بیماری کا علاج کوئی اور نہیں کر سکتا، بس تم چلے جاؤ۔ سب ارادت مند چلے گئے، اس نے مصلی بچھا لیا، دھاڑے مار مار کے رویا اور سارا دن روتا رہا۔ اگلے دن صبح کے وقت اٹھا تو چہرہ کچھ قدرے بہتر ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس قابل نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے جاتا۔ اگلے دن بھی ارادت مند آئے، لیکن اس نے ملنے سے انکار کر دیا۔ وہ پھر دوسرے دن سارا دن لگاتار اپنے رب سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ اب گناہ کیا تھا کہ دل میں وسوسہ آیا تھا، گناہ کا خیال آیا تھا۔ حالانکہ عام روٹین میں دیکھیں تو ہمارے دل میں کتنے گناہ کے خیال آتے ہیں، لیکن میرے بھائی منصب جتنا اعلیٰ ہوتا ہے نا، پکڑ اتنی ہی سخت ہوتی ہے۔ جب دوسرا دن بھی وہ لگاتار توبہ کرتا رہا، اگلے دن صبح اٹھا تو چہرہ اس سے بھی کچھ بہتر تھا، لیکن ابھی اس قابل نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے جا سکتا، کیونکہ شرمندگی تھی کہ میرے اتنے مرید ہیں، ارادت مند ہیں، لوگ پوچھیں گے کہ بھی تیرا چہرہ کیوں بگڑ گیا تو کیا جواب دوں گا۔ تیسرے دن لگاتار وہ روتا رہا، اپنے گناہ کی معافی مانگتا رہا۔ اگلے دن 3 راتوں کے بعد جب صبح کے وقت ابھی اس نے آئینہ دیکھا، چہرہ بالکل واضح ہو چکا تھا، اور وہ اس ارادے سے کہ اب میں جا کے لوگوں کو نماز فجر کی امامت کرواتا ہوں، اپنے دروازے کو کھولا۔ ابھی دروازہ کھولا ہی تھا کہ باہر ایک اجنبی کھڑا ہوا تھا، اور اس نے ایک لفافہ پکڑایا، کہا بغداد سے خواجہ جنید بغدادی نے یہ لفافہ بھیجا ہے۔ مرید خاص نے جب اپنے مرشد گرامی کا خط دیکھا، چوم کے آنکھوں سے لگایا کہ میرے مرشد کا خط آیا ہے، اور پھر جو ہی اس کو کھولا اس میں لکھا ہوا تھا، اس میں لکھا تھا یار عجیب بندہ ہے، عجیب بندہ ہے، 3 دن سے مجھے دھوبی بنا کے رکھا ہوا ہے، تیرے چہرے کی سیاہی کو دھو دھو کے میں تو تنگ آ گیا ہوں۔ اور پھر آپ نے آخر میں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اگر تجھے اللہ نے اتنا اعلیٰ منصب دیا ہے تو پھر اتنے اعلیٰ منصب پہ بیٹھ کے گناہ کا خیال بھی گناہ ہو جاتا ہے۔ عام لوگوں کی پکڑ کم ہوتی ہے، لیکن منصب جتنا اعلیٰ ہوتا ہے پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے۔ آج مرید کہتا ہے جی پیر جی نے نماز چھڑ دیتی ہے تو چلو پھر کیوں ہو گیا، پیر جو ہے پہنچے دینے۔ اور میرے بھائی جتنا بندہ پہنچ جاتا ہے پابندی اتنی زیادہ سخت ہو جاتی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں کی، یہ تھے پہنچے ہوئے۔ یہ کہاں پہنچا ہوا ہے جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتا اور کہتا ہے جی میرا پیر پہنچا ہوا ہے جس کی نمازیں بھی معاف ہیں۔ میرے بھائی جو پہنچ جاتے ہیں کہیں پہ ان کی پکڑ سخت ہو جاتی ہے، ان کی پابندی سخت ہو جاتی ہے۔ اور جب بابا فرید الدین سرکار نے اپنی اماں کو بتایا نا، اماں جی اللہ کا خاص کرم ہے، ساری زندگی کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، تو مائی صاحبہ مسکرا کے کہنے لگی فرید تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ عرض کی اماں جی کیوں نہیں؟ فرمایا یہ میرے دودھ کا کمال ہے، میں جب بھی تجھے دودھ پلاتی تھی باوضو ہو کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے پلایا کرتی تھی۔